بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا کہ اپنی فکر کریں، ہر شخص کو اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ قرآن کریم کا ارشاد یہ ہے کہ اے ایمان والو، تم اپنی اصلاح کی فکر کرو۔ اگر تم نے اپنی اصلاح کر لی اور ہدایت کے راستے پر آ گئے تو پھر جو لوگ گمراہی کی طرف جا رہے ہیں اور گمراہیوں کا ارتکاب کر رہے ہیں، ان کی برائی اور گمراہی تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی، اس لیے کہ تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وہاں اللہ تعالیٰ تم کو بتائے گا جو کچھ تم اس دنیا میں کیا کرتے تھے۔ اس آیت میں یہ بتا دیا کہ ہر شخص کو اللہ تعالیٰ کے پاس اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ یہ نہیں ہوگا کہ گناہ دوسرا شخص کرے اور جواب مجھ سے طلب کیا جائے کہ وہ شخص بدعملی کے اندر کیوں مبتلا تھا، یا میں کوئی برا کام کروں جواب دوسرے سے طلب کیا جائے۔ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ہر شخص سے اس کے اپنے عمل کا سوال ہوگا۔ اس لیے تم پہلے اپنی فکر کرو کہ تمہارے اعمال کیسے ہیں۔ تم جب اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری دو گے تو تم اپنی زندگی کے اعمال کے بارے میں کیا جواب دو گے؟ اس لیے دوسروں کی فکر سے پہلے اپنی خبر لو، اور ہر شخص اپنے اعمال اور اخلاق کا جائزہ لے کر دیکھے کہ وہ کس گمراہی اور کس غلطی کے اندر مبتلا ہے، اور پھر ان غلطیوں کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ یہ نہ ہو کہ دوسروں کے عیب اور برائیوں کو تو تلاش کرتا پھرے اور اپنے عیب سے غافل ہو جائے۔ ایک حدیث شریف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ کہے کہ سارے لوگ ہلاک و برباد ہو گئے اس لیے کہ ان کے اعمال خراب ہیں، ان کے عقائد خراب ہیں، ان کی عبادتیں خراب ہیں، ان کے نتیجے میں وہ لوگ برباد ہو گئے، تو سب سے زیادہ ہلاک ہونے والا شخص وہ خود ہے جو دوسروں کی برائیاں تو بیان کر رہا ہے لیکن اپنی حالت سے بے خبر ہے۔ اگر اپنے اعمال اور اپنی اصلاح کی فکر میں لگ جائے تو دل میں یہ تڑپ لگ جائے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا جواب دوں گا، تو یقیناً اس صورت میں وہ شخص اپنے آپ کو سب سے برا محسوس کرے گا، اور اس وقت دوسرے لوگ برے نظر نہیں آئیں گے اس کو۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ بڑے درجے کے اولیاء میں سے ہیں۔ یہ اتنے بڑے بزرگ ہیں کہ ہم لوگ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ان کے بارے میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ان کے شہر میں قحط پڑ گیا اور بارش بند ہو گئی۔ لوگ پریشان تھے اور بارش کی دعائیں کر رہے تھے۔ کچھ لوگ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضرت، آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری قوم قحط سالی کے اندر مبتلا ہے، زبانیں اور گلے تک خشک ہو گئے ہیں، جانوروں کو پلانے کے لیے پانی نہیں ہے، کھیتوں کو سیراب کرنے کے لیے پانی نہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بارش عطا فرمائے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دعا تو میں کر لوں گا، دعا تو میں کروں گا انشاءاللہ، لیکن ایک بات سن لو، وہ یہ کہ قرآن کریم کا ارشاد ہے کہ جو کچھ تمہیں دنیا میں کوئی مصیبت یا پریشانی آتی ہے وہ لوگوں کی گناہوں اور ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے آتی ہے۔ لہذا اگر بارش نہیں ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بدعمالیوں میں مبتلا ہیں، اور ان بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم سے بارش کو روک دیا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم میں سے کون سا شخص سب سے زیادہ بدعمالی میں مبتلا ہے۔ اور جب میں اپنا جائزہ لیتا ہوں تو یہ نظر آتا ہے کہ پوری بستی میں مجھ سے زیادہ خراب کوئی آدمی نہیں ہے، یعنی مجھ سے زیادہ گناہگار کوئی نہیں ہے۔ میرا غالب گمان یہ ہے کہ بارش اس وجہ سے رکی ہوئی ہے کہ میں اس بستی کے اندر مقیم ہوں۔ جب میں اس بستی سے نکل جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس بستی پر نازل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اس لیے بارش ہونے کا علاج یہ ہے کہ میں اس بستی سے چلا جاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں عافیت کے ساتھ رکھے اور تم پر بارش نازل فرمائے۔ دیکھیے، حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ جیسا ولی اللہ، ولی کامل، اللہ کا نیک بندہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اس روئے زمین پر مجھ سے بڑا گناہگار کوئی نہیں، اس لیے اگر میں اس بستی سے نکل جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ اس بستی پر بارش نازل فرما دیں گے۔ اب بتائیے، کیا وہ جھوٹ بول رہے تھے اور کیا وہ تواضعاً ایسا کہہ رہے تھے؟ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ جیسے
ولی کامل کی زبان سے جھوٹ نہیں نکل سکتا، بلکہ واقعتاً وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتے تھے کہ سب سے زیادہ گناہگار اور عیب والا میں ہوں۔ ایسا کیوں سمجھتے تھے؟ اس لیے کہ ہر وقت ان کی نگاہ میں، ان کی نظر میں ان کی نگاہ اس پر تھی کہ میرے اندر کیا خرابیاں ہیں اور ان کو کیسے دور کروں۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو اس دور میں اللہ تعالیٰ نے عمل اور تقوی کا نمونہ بنایا تھا۔ ان کے ایک خلیفہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے ان سے ذکر کیا کہ حضرت جب آپ بیان فرماتے ہیں اور میں آپ کی مجلس میں موجود ہوتا ہوں تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس مجمع میں مجھ سے زیادہ گناہگار اور تباہال شخص کوئی نہیں ہے، کوئی اور نہیں ہے، اور سب سے زیادہ گناہگار میں ہوں، اور دوسرے لوگوں کے مقابلے میں اپنے آپ کو جانور محسوس کرتا ہوں۔ جواب میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی تم یہ جو اپنی کیفیت یا اپنی حالت بیان کر رہے ہو، سچ پوچھو تو میری بھی یہی حالت ہوتی ہے۔ جب میں واضح اور بیان کر رہا ہوتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ سب لوگ مجھ سے اچھے ہیں، میں سب سے زیادہ خراب ہوں، گناہگار ہوں۔ ایسا کیوں تھا؟ اس لیے کہ ہر وقت ان لوگوں کو ان کو اپنی فکر لگی ہوئی تھی، اور یہی فکر لگی ہوئی تھی کہ میرے اندر کون سا عیب ہے، کون سا گناہ ہے، میں اس کو کس طرح دور کروں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کیسے حاصل کروں۔ اپنی اصلاح کی فکر میں یہ لوگ تھے۔ اگر انسان اپنے عیب کا جائزہ لینا شروع کرے تو پھر دوسروں کے عیب نظر نہیں آتے، اس وقت اپنی فکر میں انسان لگ جاتا ہے۔ کہ بہادر شاہ ظفر مرحوم نے کہا تھا، اس کا ترجمہ لے کے 2 شعر ہیں کہ جب تک دوسروں کو دیکھتے رہے تو یہ معلوم ہوتا تھا کہ فلاں کے اندر یہ برائی ہے اور فلاں کے اندر یہ برائی ہے، لیکن جب اپنی برائیوں پر نظر کی تو معلوم ہوا کہ کوئی بھی اتنا برا نہیں جتنا کہ برا میں خود ہوں۔ اس لیے کہ جب اپنے اعمال کا جائزہ لینے کی توفیق ہوئی تو ساری گندگیاں اور برائیاں سامنے آ گئی۔ یاد رکھیے، کوئی انسان دوسری کی برائی سے اتنا واقف نہیں ہو سکتا جتنا انسان اپنی برائی سے واقف ہوتا ہے۔ انسان اپنے بارے میں جتنا جانتا ہے کہ میں کیا سوچتا ہوں اور میرے دل میں کیا خیالات پیدا ہوتے ہیں، کیسے کیسے ارادے میرے دل کے اندر آتے ہیں، لیکن چونکہ اپنی طرف نظر نہیں، اپنے عیب سے بے خبر ہے، اس لیے دوسروں کے عیوب اس کو نظر آتے ہیں، اس کو اپنی پرواہ نہیں ہوتی۔ اس کی تھوڑی سی تفصیل اور بھی ہے تو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ سنائیں گے۔